برکات رحمات یہ سب اترتی ہی ہیں، ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع مدھم ہونے لگتی ہے تو ان مجالس پاک سے وہ روشنی دوبالا ہو جاتی ہے، حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مناسبتوں کے ذریعے ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نوجوان بلکہ ہر بچہ اور ہر بوڑھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سنتا ہے اور اس نبی پاک سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، آپ سے جب سوال ہوا کہ امت جب قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت کے اوپر برا وقت آئے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان دو چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر کرنے لگا میں اپنی زندگی پر، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آخری اپنے شعر میں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات،
اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات، اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا، حیران ہوں۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے۔ اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔